لائن مین اب شہر کی شکایت کس سے کرے؟ کسی نے اس کی موت کا نوٹس نہ لیا، اتنا بھی نہیں کہ جتنا ایک دن پہلے گاڑی کے نیچے آ جانے والی بلی کا نوٹس لیا تھا، یا اس سے پہلے تانگے کے آگے جتے ہوئے گھوڑے کے پھسل کے گرنے کا، یا پچھلے ہفتے شام کے وقت تیز آندھی میں ٹیڑھے ہو جانے والے ٹیلی فون کے کھمبے کا۔ اس کے جنازے میں بھی بہت کم لوگ شریک ہوئے۔ جب جنازہ اٹھا تو صرف 7 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ 4 نے اسے کندھا دے رکھا تھا اور 3 پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ لیکن قبرستان کی طرف جاتے ہوئے کچھ اور لوگ بھی جنازے کے ساتھ ہو لیے، حالانکہ وہ اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ مرنے والا کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے اور کیسے مرا ہے، بلکہ وہ سب صرف ثواب کمانے کی خاطر اس کے جنازے میں شریک ہو گئے تھے۔ جنازے میں شریک کوئی بھی شخص اداس نہیں تھا، کسی کے چہرے پر بھی اس کی موت کا ملال نہیں تھا۔ وہ اس لیے اس کے جنازے کے ساتھ ہو لیے تھے کہ مر جانے والے کو دفن کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر میت کو قبر میں اتارتے وقت بھی کچھ لوگوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ اگرچہ ان کے علاقے میں یہ روایت بھی اب ختم ہو رہی تھی اور محلے والوں کی موجودگی کے بغیر مرنے والوں کو دفن کر دینے کا رواج ہو گیا تھا، مگر پھر جانے کیوں چند لوگ قبرستان تک اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس پر کسی نے پھول بھی نہیں ڈالے، اوپر جو کپڑا پڑا تھا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ کلمہ شہادت میں بھی وہ روانی اور گہرائی نہیں تھی، اس کے لیے کوئی رویا بھی نہیں۔ اس کی قبر پر مٹی ڈالنے والے بھی گھر پہنچنے سے پہلے یہ بھول چکے تھے کہ وہ کسی شخص کو دفن کر کے آئے ہیں۔ شام دکانوں پر ہونے والی باتوں میں بھی کہیں اس کا ذکر نہیں آیا۔ کسی نے اس بات کا نوٹس نہ لیا کہ ان کے محلے میں سے ایک آدمی کم ہو گیا ہے۔ دوسرے دن تو کسی کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کوئی تھا بھی یا نہیں۔ وہ جو لائن مین تھا اور جب ان کی دکانیں اور گھر اندھیرے میں ڈوب جایا کرتے تھے تو کھمبے پر چڑھ کر بجلی ٹھیک کیا کرتا تھا، اس کی تو قبر بھی کسی کو یاد نہیں تھی۔ کہتے ہیں 3 دن قبر میں حساب کے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھا جاتا ہے تاکہ مرنے والے کو حساب دیتے وقت وہ بھی یوں ہی گزر گئے، اس کا کل بھی نہیں ہوا۔ کسی نے اس کے پسندیدہ کھانے بھی نہیں پکائے، حالانکہ وہ حسب توفیق محلے کی مسجد میں باقاعدگی سے چندہ دیا کرتا تھا، مگر مسجد میں اس کی روح کے ایصال ثواب کے لیے یا اسے جنت میں جگہ دینے کے لیے کسی نے دعا نہیں مانگی۔ جب وہ 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو اس کا باپ، جو کہ بجلی کے محکمے میں لائن مین تھا، بجلی کا جھٹکا لگنے سے ایسا بستر سے لگا کہ پھر نہ اٹھ سکا اور آخر چل بسا۔ تو بجلی کمپنی نے اس کے باپ کی حاضر ڈیوٹی موت کے بعد اسے لائن مین بھرتی کر لیا، لیکن کئی سال تک وہ لائن مین کی مددگار کے طور پہ کام کرتا رہا۔ اس کا کام استاد کے دستانے، اوزاروں کا تھیلا اور سیڑھی اٹھانا اور اسے کھمبے کے ساتھ لگا کر مضبوطی کے ساتھ پکڑنا تھا تاکہ استاد اس پر چڑھ کر بجلی ٹھیک کر سکے۔ اس کے لیے بجلی ٹھیک کرنا کوئی نیا کام نہیں تھا، اکثر وہ شکایت سن کر اور نقص بوجھ کر اپنے استاد کو بتا دیا کرتا تھا۔ اسے اس کام کے بارے میں بہت کچھ معلوم تھا۔ اپنے باپ کی باتیں سن سن کر وہ بجلی کے تاروں، کھمبوں اور نقائص کے بارے میں بہت کچھ جان گیا تھا، مگر استاد نے اسے اس لیے کبھی کھمبے پر نہیں چڑھنے دیا تھا کہ ابھی اسے تجربہ نہیں تھا۔ اس نے کئی بار اپنے استاد کو بتایا تھا کہ روشنی کا یہ کام اس کا خاندانی کام ہے۔ اس کا دادا بھی میونسپل کمیٹی میں ملازم تھا اور گلیوں اور بازاروں کے چوراہوں پر لیمپ پوسٹ روشن کیا کرتا تھا۔ بارش ہو، آندھی ہو یا طوفان، وہ سر شام کندھے پر سیڑھی ڈالے، دوسرے ہاتھ میں تھیلا لٹکائے گھر سے نکلتا اور گلی گلی، محلہ محلہ لیمپ پوسٹ روشن کرتا۔ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ اس کا دادا وقت کا بہت پابند تھا،
اس نے اپنے کام سے کبھی غفلت نہیں برتی۔ اس کے علاقے میں ایک لیمپ پوسٹ کبھی کسی نے رات کے وقت بجھا ہوا نہیں دیکھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے علاقے کا ایک بھی لیمپ پوسٹ روشن نہیں ہوا۔ ابھی وہ پہلا لیمپ پوسٹ روشن کرنے کے لیے سیڑھی لگا کر کھمبے پر چڑھا ہی تھا کہ سیڑھی پھسل گئی اور وہ نیچے گر پڑا۔ اس کے سر پہ اتنی شدید چوٹ آئی کہ وہ 1.5 دن تک ہسپتال میں بے ہوش رہنے کے بعد لیمپ پوسٹ روشن کرنے کے وقت سے کچھ دیر پہلے چل بسا۔ اب اس کے باپ اور دادا کو مرے کئی سال گزر چکے تھے۔ لائن مین کے مددگار کے طور پہ کام کرتے ہوئے بھی ایک عرصہ بیت گیا تھا۔ کافی عرصے سے وہ چھوٹے موٹے نقائص بھی ٹھیک کر رہا تھا، اس لیے اسٹاف کی کمی کے باعث اس کی ترقی ہو گئی اور اسے مستقل طور پر لائن مین بنا دیا گیا۔ پہلی بار اسے بجلی کی شکایت پر ایک کھمبے پر لگی تاریں درست کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ کھمبے کے پاس پہنچ کر اس کے شاگرد نے سیڑھی کھمبے کے ساتھ لگائی، دستانے اس کی طرف بڑھائے، اوزاروں کے تھیلے میں سے میٹر اور پلاس نکال کر دیا تو وہ تیزی سے کھمبے کے اوپر لگی تاروں تک پہنچ گیا اور فوراً ہی نقص ٹھیک کر دیا۔ مگر نیچے اترنے سے پہلے اس نے اوپر سے شہر کو دیکھا۔ کھمبے پر چڑھنے کا یہ اس کا پہلا موقع تھا۔ شہر کو اوپر سے دیکھ کر اسے عجیب طرح کا احساس ہوا۔ وہ اتنی اونچائی پر تھا کہ ہر چیز مکمل طور پہ بالکل واضح نظر آ رہی تھی۔ یکدم اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چیز کی اصلیت کو جانچنے کے لیے اتنا فاصلہ بہت ضروری ہے۔ گھروں کی چھتوں پر ٹوٹا ہوا فرنیچر، پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے کھلونے، کچھ بیکار برتن، بسوں کی چھتوں پر سگریٹوں کے خالی پیکٹ، پھٹے اور گھسے ہوئے ٹائر، موبل آئل لگی گندی ٹاکیاں۔ اس نے دیکھا کہ دودھ والے کی دکان پر دودھ سے بھری بالٹی میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے۔ تھانے کی پچھلی دیوار کے ساتھ ایک شخص تھانے دار کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، پر جیل کے اندر کھلے میدان میں قیدی کام کر رہے ہیں۔ اس طرف درخت کی اوٹ میں ویگن ڈرائیور سارجنٹ کو اپنی غلطی کی معذرت پیش کر رہا ہے۔ وہ جلدی سے نیچے اتر آیا اور لوگوں کو بتایا کہ آج اس نے پہلی بار اوپر سے کچھ فاصلے پر شہر کو دیکھا ہے۔ اسے بڑی تشویش ہے۔ شہر کی حالت تسلی بخش نہیں۔ لوگوں نے ہنس کر اسے ٹال دیا۔ وہ بہت زیادہ مایوس ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بات سن کر لوگ چونک پڑیں گے، مگر کسی نے بھی اس کی بات کا نوٹس نہ لیا۔ کچھ دن بعد وہ بجلی کی شکایت کے باعث پھر کھمبے پر چڑھا اور اس نے پھر غور سے شہر کو اوپر سے دیکھا اور نیچے اتر کے لوگوں کو بتایا کہ شہر میں منافقت، جہالت اور خوشامد فروغ پا رہی ہے۔ لیکن لوگ اس کی بات سن کر پھر ہنس پڑے اور اس کی بات کا بالکل کوئی نوٹس نہ لیا۔ شہر کا کوئی بھی آدمی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ وہ خود کھمبے پر چڑھ کر شہر کو دیکھیں کہ اس کی کیا حالت ہے، لیکن لوگوں نے اسے ٹال دیا۔ وہ اکیلا اور تنہا ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنی ماں سے بھی پوچھا کہ ابا جب کھمبے پر چڑھتا تھا تو اس نے اوپر سے کبھی شہر کو دیکھا تھا؟ کیا اسے بھی شہر ایسا ہی لگتا تھا یا ان دنوں شہر کی یہ حالت نہیں تھی؟ ماں چپ رہی، جیسے کچھ چھپا رہی ہو، مگر اس نے پھر اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ماں، لوگوں میں معاف کر دینے اور درگزر کر دینے کا جذبہ مر گیا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بڑی سے بڑی سزا تجویز کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ وہ سختی پسند کرنے لگے ہیں۔ اب تو وہ اپنے فیصلے بھی خود نہیں کر پاتے، ان کی خواہش بھی کوئی دوسرا متعین کرتا ہے۔ وہ جھوٹی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور سچی باتوں کو جھوٹی سمجھتے ہیں۔ ماں نے بات بدلنے کے لیے کہا، چل تو اپنے کام سے کام رکھ، کھمبے پر چڑھ کر صرف بجلی ٹھیک کیا کر، شہر کو نہ دیکھا کر۔ اس وقت تو اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ کھمبے پر چڑھ کر اپنے کام سے کام رکھے گا، نیچے شہر کی طرف نہیں دیکھے گا۔ لیکن دوسرے ہی دن جب وہ بجلی ٹھیک کرنے کے لیے کھمبے پر چڑھا تو وہ نہ رہ سکا اور اس کی نظر نیچے شہر پر پڑ گئی۔ وہ خوف زدہ سا ہو کر نیچے اتر آیا
اور چوک میں کھڑے خوشکپیوں میں مصروف لوگوں کے قریب گیا اور بولا، میں نے اوپر سے دیکھا ہے، شہر میں انسان نما عجیب و غریب قسم کی مخلوق بھی پھر رہی ہے، بہت خونخوار، ویسی ہی جس کا پچھلے دنوں اخباروں میں ذکر آیا تھا۔ پرانے وقتوں میں ایسی مخلوق انسان کا خون ہی پی جایا کرتی تھی، آج تو بو بھی آ رہی ہے۔ میری بات مانے، کھمبے پر چڑھ کر خود ہی دیکھ لیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنسے، مگر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ شہر میں منافقت بڑھ رہی ہے، مطلب کا زہر باد پھیل رہا ہے، لوگ چائے کی پیالی پر بکنا شروع ہو گئے ہیں، ذہانت اور علم کو کیڑا لگ گیا ہے۔ لوگ کہکا مار کر ہنس پڑے۔ ان میں سے ایک نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ پھر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے اور کسی نے بھی اس کی بات کا نوٹس نہ لیا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ کھمبے سے نیچے اترا تو کچھ زیادہ ہی پریشان تھا۔ وہ جلدی سے سامنے والے ریسٹورنٹ میں گھس گیا اور بولا، سنو بھائیو، میں ایک لائن مین ہوں۔ آج جب میں بجلی ٹھیک کرنے کے لیے اس سامنے والے کھمبے پر چڑھا اور میں نے شہر کو اوپر سے دیکھا تو سب لوگوں کے سر بالکل ایسے ہو گئے تھے جیسے اللہ بخشے میرے چاچے کا ہو گیا تھا۔ ایسے سر باہر سے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دن اوپر والی منزل سے نیچے صحن میں بیٹھے اپنے چاچے کو دیکھا تھا، اس کا سر بھی بالکل ایسا تھا جیسے آج میں نے اوپر سے شہر کے لوگوں کے سر دیکھے ہیں۔ اس وقت میرا چاچا اپنی یادداشت کھو رہا تھا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شہر کے لوگ بھی اپنی یادداشت کھو رہے ہیں۔ ایمان سے میرے چاچے کا سر بھی بالکل ایسا ہی ہو گیا تھا، اسے اپنی خواہشیں، وعدے اور رشتے بھول گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کو بھی بھول گیا تھا جو جوانی میں اس سے محبت کرتی تھی اور جس نے چاچے کی خاطر زندگی بھر شادی نہیں کی۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگ کہکا مار کر ہنس پڑے تو وہ درد بھرے لہجے میں بولا، آپ ہنس رہے ہیں؟ جب میرا چاچا اپنی یادداشت کھو رہا تھا تو وہ بھی ایسے ہی ہنس رہا تھا۔ جب ہم اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کرتے تو وہ اور زیادہ ہنسا کرتا تھا، بلکہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی یادداشت اس حد تک چلی گئی کہ وہ گھر میں ایک ہی کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے راستہ بھول جایا کرتا تھا۔ لوگ پھر کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے مینیجر نے اپنی انگلی سر کے قریب لے جا کر کان سے ذرا اوپر گھما کر لوگوں کی طرف دیکھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس شخص کا دماغ چل گیا ہے، اور انتہائی تشویش بھرے لہجے میں بولا، پتہ ہے میرے چاچے کی یادداشت کیوں چلی گئی تھی؟ وہ میرا چاچا بہت زیادہ خوش آمدی ہو گیا تھا۔ وہ جاہل تھا مگر عالم بن بیٹھا۔ اسے اخباروں میں اپنا نام چھپوانے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر محفل میں صرف اس لیے چلا جایا کرتا تھا کہ اس کا نام چھپے۔ وہ جھوٹی گواہوں کا دوست بن گیا تھا۔ اس کی آنکھ میں غیرت نہیں رہی تھی، اسے کسی بات پر بھی غصہ نہیں آتا تھا۔ لائن مین ابھی اور بولنا چاہتا تھا کہ لوگوں نے اس پر آوازیں کسے اور اس کا مذاق اڑایا اور اس کی بات کا ذرا بھر نوٹس نہ لیا۔ وہ منہ لٹکائے ریسٹورنٹ سے نکل آیا۔ لوگوں نے بجلی کمپنی کو بتایا کہ اس کے ایک لائن مین کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ وہ کھمبے پر چڑھ کر نیچے شہر کو دیکھتا ہے، اس لیے آئندہ اسے بجلی کے کسی ایسے نقص کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ بھیجا جائے جس کے لیے کھمبے پر چڑھنا پڑتا ہو۔ اس نے بہت احتجاج کیا اور اپنے افسر کو بتایا کہ اس کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے اور کھمبے پر چڑھ کر اوپر سے شہر کو دیکھنے والا اس کی باتوں کی تصدیق کرے گا۔ شہر کے لوگوں کی سانسوں سے نکلی ہوئی بھاپ سے سوئے ہوئے آدمی کے منہ جیسی بات آتی ہے۔ جگہ جگہ خوشامد اور جھوٹ کے ڈھیر لگے ہیں۔ لوگ اپنی یادداشت کھو رہے ہیں۔ ان کے سر ان کے چاچے کی سر کی طرح ہو گئے ہیں۔ وہ ایک ہاتھ میں جلتا سگریٹ لیے دوسرا سلگا لیتے ہیں۔ عورتیں کڑھائی کرتے ہوئے دھاگوں کا رنگ اور ٹانکا بھول جاتی ہیں۔ افسر نے اور کئی لوگوں کی موجودگی میں اس کی بات سنی مگر کسی نے بھی اس کا نوٹس نہ لیا، بلکہ اس کے بارے میں یہ بات طے کر دی کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسے پاگل خانے بھیج دیا جائے۔ وہ پاگل خانے جانے کے خوف سے ایسا چپ ہوا کہ پھر اس نے شہر کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔
وہ اکثر چھپ کر کھمبوں پر چڑھتا اور تشویش اور ملال کے ساتھ نیچے اتر آتا۔ کسی نے بھی اس کا نوٹس نہ لیا، مگر پھر ایک دن جب وہ کھمبے پر چڑھ کر شہر کو دیکھ رہا تھا کہ جانے اس نے کیا دیکھا کہ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ چکرا کر کھمبے سے نیچے گر گیا۔ پتہ نہیں اس نے کیا دیکھا، اگر وہ لوگوں کو بتا بھی دیتا تو بھی وہ اس کی بات کا کوئی نوٹس نہ لیتے۔ اور اب جب اسے دفن کیے ہوئے ابھی 5واں دن ہے تو کسی کو یہ بھی یاد نہیں کہ وہ مر چکا ہے اور اس کی قبر کا